اللہ اکبر. کیسے کیسے ہم لوگ کام کرتے ہیں, کبھی غور کرو آپ لوگ. کتنے سیریس ایشوز ہیں, ہم دین کو مذاق بنا چکے ہیں, دین کا مذاق کر رہے ہیں. کبھی محفل میں بیٹھ گئے, ماشاءاللہ جو ہمارے پاس نوجوان بھائی اور بہنیں آتی ہیں, یہ لوگ آ کر کہتی ہیں, ہم لوگ جب گھر کے اندر ڈسکشن کیے, اچانک ہمارے بابا لو استاد نما شروع ہو گئے. ارے جان دو بھیا, وہ اللہ رسول کے باتیں نہ کو. ارے بھائی برتھ ڈے پارٹی ہے, اب وہ اچھا آپ سے اچھا کیا ہے جی, اسلام میں ہے نہیں ہے برتھ ڈے. مذاق کر رہے ہیں, ان کو پوچھ لو ذرا. اچھا یہ دیکھو میک اپ لگا کے تم باہر جا رہے ہیں کیا, ذرا ان سے پرمیشن لے لو. انہوں کیا بولتے کہ اچھا تمہارے اسلام میں میک اپ کرنا ہے, تمہارے اسلام میں, تمہارے اسلام میں. اللہ اکبر. ارے انہوں ٹخنے کے اوپر پہنے, کیا ہوا رہے, کپڑا کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ جو مسلمان ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکایا, قیامت میں اللہ اس کی طرف چہرہ بھی نہیں پھیرے گا. اللہ کی صفت سب سے پیاری کون سی ہے, اللہ کی سب سے پیاری صفت کون سی ہے, الرحمن الرحیم. یہ سب سے پیاری صفت ہے کہ نہیں ہے, کیا بولتے ہیں, کیا آپ لوگ نہیں چاہیں گے کہ اللہ آپ پر رحم کرے. رحم کرنے والی ذات اگر کسی سے چہرہ موڑ دے, اس سے بڑا برباد ہونے والا قیامت میں کوئی نہیں ہو سکتا. نبی کہہ رہے ہیں جس نے ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکایا, وہ اللہ اس کی طرف چہرہ موڑ کر بھی نہیں دیکھے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکایا, اس کا اتنا ہی حصہ جہنم میں جلایا جائے گا. اللہ کے نبی حکم دیے تو یہ کبھی ٹخنے کے اوپر نہیں پہنا. پولیس کی نوکری, آرمی کی نوکری کیا, آرمی اور پولیس کے یونیفارم میں ٹخنے کے اوپر پہنو, بولے ارے اللہ کا بندہ بننے کا, حکومت کے بندے, حکومت کے غلام, نبی کو رد کر کے حکومت کی مانتا. تیرے کالج کا یونیفارم تیرے کو بولتا کہ ٹخنے کے اوپر پہن. مان لو چیتنیا, مان لو دہلی پبلک اسکول والے کل ایک رول نکالے یہاں کا ہر بچہ ٹخنے کے اوپر کپڑا پہننا. نہیں, وہ ان کے اسکول کا یونیفارم ہے, بچے کو پہننا ہی پڑتا. اللہ کے نبی بولے آج سنت ہے نا, وہ کیا بڑا فرض ہے کیا ہو. اللہ اکبر. میں کوئی یہ بات غلط بول رہا ہوں کیا, ہم یہ سب باتیں کرتے کہ نہیں کرتے. ارے اللہ اکبر. سوچو کہ اللہ اگر پکڑ لے گا ان باتوں پر تو کیا ہوگا ہمارا حشر قیامت کے دن. اللہ پوچھے گا میری نبی کی بات تمہارے پاس اہمیت کی نہیں تھی. ٹخنوں سے نیچے لباس کو لٹکانا یہ ایک اچھا عمل نہیں اور بہت سخت جرم ہے. یاد رکھیے, جہنم میں جن اعمال کے بنیاد پر لوگ جائیں گے, جہنم میں جن اعمالوں کے بنیاد پر لوگ جائیں گے, ان عمل کے اندر ایک عمل یہ ہے کہ وہ آدمی جو اسبال کرتا تھا, اپنے تہبند, پیجامہ, پتلون کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا تھا, ایسے آدمی کے تعلق سے حدیث الفاظ ہے اللہ اس سے بات نہیں کریں گا, اس پر رحم نہیں کریں گا. بات نہیں کریں گا اور رحم نہیں کریں گا تو مغفرت کیسے ہوگی. تکبر کے بنیاد پر جو لٹکا اس کے لیے تو اور بڑا عذاب ہوگا, جو بغیر تکبر کی بھی لٹکا اس کے لیے بھی یہی عذاب ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نہیں تکبر کی بنیاد پہ ہے, وہ عام اعتبار سے نہیں ہے. حضرت ابوبکر جو ہے لٹکایا کرتے تھے, یہ سب دلی تسلیاں ہیں, دیتے رہیے, اس سے کچھ ہونے جانے والا ہے نہیں. یہ دلی تسلیاں ہیں سر. وہی اس اعتبار سے کہ کوئی عمل اگر اہمیت کا حامل نہ ہو تو جہنم کی وعید سنائی نہیں جا سکتی ہے. کیوں جہنم کی وعید سنائی؟ اور اس حدیث کے اندر کہیں بھی تکبر سے لٹکائے کا لفظ نہیں, کہیں بھی حدیث کے اندر. تکبر سے لٹکانے والے کے لیے تو اور بڑا عذاب ہے, وہ ایک الگ حدیث ہے, لیکن عام حدیث جو لٹکائے, اسبال کرے. ٹھیک ہے, اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کو تو تکبر نہیں ہے, لہٰذا ہم لٹکا سکتے ہیں. چلو اوپر کر کے بتاؤ, ہم نہیں کر سکتے, پھر تکبر کی علامت تو یہی ہے, سمپل. نہیں ہم کو تکبر نہیں ہے اس لیے ہم نیچے لٹکا دیں, چلو اوپر کر کے ایک دن پہنو, نہیں ہم کو نہیں جمتا, یہ تکبر ہے. کریے نا پھر, آپ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبر تھا, صحابہ کو تکبر تھا, کیوں اوپر کرتے تھے پھر. اور جو لوگ جن چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں شریعت میں, ان کو اتنا اہمیت کا حامل دیتے کہ بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی, جس کے بارے میں کوئی وعید نہیں ہے, وہ لوگوں کو شرم نہیں آتی یہ بولتے ہوئے کہ ٹخنوں سے نیچے چل جاتا ہے, اور وہاں وہ ہیلے نکالتے ہیں. جہاں شریعت نے پابند نہیں کیا وہاں پابندیاں لگا دی, جہاں پابند کیا وہاں ہیلے نکالتے ہیں ہم لوگ. ہے نہیں ہے یہ ہماری فطرت, ہیلا نہیں نکالتے ہم, یہ ہیلا ہے. کہ وہاں بھی بولتی جب ٹوپی بھی نہیں پہنے تو کیا ہوتا, کفر ہے, یہ ہے, وہ ہے, نماز نہیں ہوتی, سب ہوتا. ٹخنے سے نیچے لٹکا تو ہوتی کہ نہیں, بولا تو پھر ایک دم پورے بتیاں گل ہو جاتی. حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ ان کا تہبند لٹکتا تھا, لیکن حدیث میں واضح الفاظ ہیں آپ کا ایک تہبند نیچے لٹکتا تھا اور ایک اوپر رہتا تھا.
لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ابو بکر کو تکبر آ گیا ہے, تیبن لٹکا کے گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس لیے ہوا حدیث میں آتا ہے کہ جب آخر وقت میں ابو بکر صدیق کو کوئی پیٹ کا مسئلہ, جس کے سے پیٹ آپ کا بڑا ہو گیا تھا, بڑا ہونے سے جو پرانے لباس تھے, کپڑے تھے, وہ پیٹ کے نیچے اتر جا رہے تھے. پہلے اوپر باندھتے ہوں گے, نیچے اترنے سے خود بخود وہ ٹخنے سے نیچے چلے جا رہے تھے. تو آپ کیا کرتے اس کو ایسا پکڑ کے کھوستے تھے. لیکن جب آپ کسی پینٹ کو کھوسیں گے تو پوری اوپر نہیں جاتی, کوئی ایک طرف ہی چڑھیں گے, دوسری طرف کا نہیں جاتا. تو وہ ایسا ایک طرف سے کھینچ لیتے تھے, جس کی وجہ سے ایک اونچا اور ایک نیچا رہتا تھا. تو اگر ابو بکر صدیق کی سنت اتنی پسند ہے تو ایک لمبا پیچا اور ایک اونچا پیچا سلانا. حدیث میں الفاظ ہے آپ کا ایک لٹکتا اور ایک اونچا رہتا. اور اس کے بعد جب رسول اللہ سے کہا گیا اللہ کے رسول ابو بکر کو تکبر آ گیا ہے, لٹکاتے ہیں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر کو تکبر نہیں ہے. ابو بکر کی گواہی تو رسول اللہ نے دے دی, میری اور آپ کی گواہی کون دے گا؟ اگر ابو بکر لٹکاتے بھی تھے دونوں تو گواہی مل گئی نا, نہیں ہے, میری گواہی کون دے گا؟ آپ کی کون دے گا؟ تو ہم کو خود اپنی گواہی دینا اوپر کر کے کہ میرے کو تکبر نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ٹھیک. اسی طرح اگر یہ کوئی اہم عمل نہیں ہوتا تو کوئی آدمی اس کو وصیت کے طور پر نہیں بولتا کبھی. یہاں وقت ہے, عمر ابن خطاب کی شہادت ہوئی اور آپ کی موت کا وقت ہے. حدیث میں آتا ہے روایت میں کہ آپ کو دودھ دیا جاتا, آنت پوری کٹ چکی تھی, نکل جاتا. شہد دیا جاتا, نکل جاتا. ابو لولو فیروز جس نے آپ کو خنجر مارا تھا, اس نے کہا اگر عمر ابن خطاب کے زخم بھر بھی جائے تو عمر بچ نہیں سکتے, اس لیے خنجر میں نے زہر والا مارا تھا تاکہ کٹے تو ہو جسم میں, لیکن خنجر میں زہر ہونے سے کیا ہوتا ہے, انسان ویسے ہی مر جاتا ہے. جب موت کا وقت قریب تھا, طبیب ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ اب عمر کا بچنا مشکل ہے, اس لیے کہ جو کھاتے ہیں پیٹ سے سیدھا نکل کے آ جا رہا تھا باہر. اس وقت ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا اور کہا امیر المومنین خوش ہو جائیے. آپ کی ایک دعا تھی, اس پہ ہم تعجب کیا کرتے تھے, اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے مدینہ دے اور شہادت دے. ہم سوچتے تھے مدینہ تو امن والا شہر ہے قیامت تک کے لیے, جس طرح حرم اللہ نے امن والا شہر بنا قیامت تک کے لیے, رسول اللہ نے مدینہ کو امن والا بنا قیامت تک کے. تو ہم سوچتے تھے یہ کیسے ہوگا. اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی, آپ کو مدینہ بھی ملا اور شہادت بھی ملی, آپ کو قتل کیا جا رہا ہے, آپ خوش ہو جائیے. اس حالت میں اس نوجوان کو عمر ابن خطاب نے کہا, جب اس کا پیسہ نیچے لڑکتے ہوئے دیکھا تو کہا اپنا وہ پیسہ اوپر کر. کوئی آدمی موت کے وقت چلتا ہے والے عمل کو بولتا ہے کہ پیسہ اوپر کر, کوئی دوسری وصیت کر سکتے تھے نا اس کو, کہا اوپر کر, اس لیے تو اسبال کر رہا ہے. اور اس نوجوان نے فوراً اس کو لے کر اوپر کیا. آپ کی زندگی کا واقعہ سنی. آپ زندگی میں مسجد نبی کے باہر کھڑے ہوتے, ایک شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا جس کے ہاتھ میں کینچی ہوتی, چھری ہوتی, وہ کھڑا ہوتا. جب مسجد سے لوگ نکلتے آپ سب کا اسبال چیک کرتے چلو, اور جس کا اونچا ہوتا اس کو حکم دیتے اور وہ چھری سے کاٹ دیا تھا. ایک مرتبہ ایک نوجوان جس نے لمبا کپڑا سلا رکھا تھا وہ آیا اور جیسے امیر المومنین کو دیکھا کہا غلطی ہو گئی, میں اوپر کر رہا ہوں. کہا نہیں, نیچے کر واپس اس کو. کہا مجھ سے غلطی ہو گئی, سمجھ گیا آپ کپڑا کاٹ دیں گے عمر, اور ظاہر سی بات ہے جب کاٹا جائے گا تو کہیں سے بھی کاٹا جائے گا. تو کہا امیر المومنین میں اوپر کر رہا ہوں, مجھ سے غلطی. کہا نہیں, ادھر آؤ. جب وہ آیا اس کا پیچھا کاٹا اور اس کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نے کیا یہ حدیث نہیں سنی, جب برائی ہوتے دیکھو تو ہاتھ سے روکو, پھر زبان سے روکو, پھر دل میں برا جانو. اللہ نے میرے کو طاقت دی اس لیے میں ہاتھ سے روکوں گا اس کو. تو ایک چیز اگر وہ ضروری نہ ہو تو عمر کیوں مسجد کے باہر کھڑے کے چیک کر رہے ہیں لوگ, مجھے یہ بتائیے. تو یہ تسلی دینے کے لیے ہیلے تو بہت ہے, نہیں چلتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں اس میں, دیکھیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ اس میں ایسا علماء کی اختلاف بھی نہیں ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے نا کبھی ایک رائے ہوتی نہیں, جائز ہے, نہیں رائے نہیں. سلف میں اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اسلاف میں کوئی اختلاف نہیں ہے, نہ کسی 4 امام میں سے کسی کو اختلاف ہے, نہ کسی محدث کو اختلاف ہے اس میں. یہ ہر حالت میں اونچا پہنا جائے گا. تکبر کی بنیاد پہ نیچا پہننے والا تو جہنم میں نیچے جائیں گا, لیکن عام حالت میں پہننے والا ہے. تو لہٰذا یہ بھی لباس کی بے حیائی میں شامل ہوگا مرد کے لیے کہ اپنے لباس کو ٹخنے سے نیچے وہ پہنے. اب بہت سے لوگ بولتے ہیں جو منطقی لاجیکل ریزننگ, ہاں بہت بولتے تم ٹخنے سے نیچے ہونا, نیچے سے تو پیتاوے پہن لیتے, پھر ٹخنا تو چھپ جاتا. حدیث میں کہیں بھی الفاظ نہیں ٹخنا دکھاؤ بول کر. حدیث میں الفاظ ہے جو اوپر سے چیز لٹکتی ہو ٹخنے سے اونچی ہو, ختم. نیچے سے کیا اوپر آ رہا ہے اس کی مدد نہیں. آپ نیچے سے اوپر کچھ بھی پہنیے, پیتاوے پہنیے, ساکس پہنیے, خفین آپ کی چمڑے کے پیتاوے پہنیے, شریعت نے کہا روکا آپ کو اس سے. جوتے پہنیے لمبے والے جو اندر تک چلے جاتے پہنے, اس سے نہیں روکا. اوپر سے آنے والی چیز کو اسبال کہتے ہیں, وہ نیچے نہ جائے ٹخنے سے, نیچے سے آپ پہن لیجیے. تو بہت سے لوگ ہاں دیکھو بہت بولتے اور ٹخنا تو چھپا ہوا ہے. ٹخنا دکھانا نہیں حدیث میں کہیں بھی, ٹخنے سے اونچا پہننا ہے, چاہے ٹخنا پھر چھپ جائے کپڑے کی وجہ سے جو نیچے سے پیتاوا آ رہا ہے, ساکس آ رہا ہے, لمبا شوز ہے نا. تھوڑا سا لوگوں کو چاہیے کہ لاجیکل بھی اگر ریزن کر رہے ہیں تو اس طرح سے کریں
کہ جو سمجھ میں آئے گی. حدیث میں ٹخنے کا لفظ ہی نہیں ہے. ٹخنے سے اونچا پہننا جو بھی پہننا, نیچے سے کوئی چیز آ رہی ہے تو اس کی معنیت نہیں ہے. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جوتے پہنے اور آپ نے خود ساکس پہنے جو ٹخنا چھپا دیتے تھے آپ کا. ٹھیک ہے, اوپر سے آنے والی چیز نیچے آئے. تو کوئی اگر اس بال کرتا ہے, ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے, تو وہ بھی اس شرط اس میں داخل ہے کہ وہ بھی کیا کر رہا ہے, وہ بھی بے حیائی کر رہا لباس کے معاملے میں. اور یہ صرف بے حیائی میں نہیں آئے گا, یہ بہت سخت جرم ہے. یہ چند ان اعمال میں سے جو جہنم میں لے جاتے ہیں انسان کو, وہ ہے اسبال کرنے والا. مسبل لفظ, مسبل کہتے ہیں, اسبال کہتے ہیں کپڑے کا وہ حصہ جو ٹخنے سے نیچے جائے. مسبل اس انسان کو کہتے ہیں جو اسبال کرتا ہے, ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے. تو ہر چیز ہماری, آپ سوپ پہنتے ہیں, لنگی پہنتے ہیں, پینٹ پہنتے ہیں, پیجامہ پہنتے ہیں, کچھ بھی پہنیے آپ, بس دیکھیے کہ ٹخنے سے اونچا ہو. وہ نیچے سے آپ کو ڈھکنا ہے, سردی ہے وہ ہے تو نیچے سے آپ کچھ بھی پہنے, لیکن اوپر والی چیز تو وہاں کے رک جائے. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب.